اچھا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جنید بغدادی تھے، یعنی کہ بغداد کے رہنے والے، وہ بڑے پیارے بزرگ تھے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ نا خواب آیا کہ میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ اٹھو اور فلاں جگہ جاؤ، تو میرا ایک بندہ بہت ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے رب سے کہا کہ مجھے کیا پتا کہ وہ کہاں ہے اللہ، میں کیسے جاؤں؟ انہوں نے کہا سواری پہ بیٹھ جاؤ. اللہ نے کہا سواری پہ بیٹھ جاؤ، اور جہاں تمہاری سواری رکے گی نا تو وہ تمہیں سمجھ آ جائے گی بات، بس تم سواری پہ بیٹھ جاؤ. وہ کہتے ہیں میں اپنے اونٹ پہ بیٹھ گیا اور بغداد کی گلیوں میں میرا اونٹ مجھے لیے پھر رہا ہے. ایک جگہ آئی، مسجد تھی، اس کے باہر نا اونٹ رک گیا. میں اترا تو میں نے کہا یہی جگہ ہوگی، سیدھی میرے سامنے مسجد تھی. کہتے میں مسجد میں گیا تو ایک بندہ زاروں قطار رو رہا، بہت ہی رو رہا، اپنے رب کو پکار پکار کے رو رہا کہ اللہ میں بڑا ضرورت مند ہوں، تو میری ضرورتیں پوری کر، میں کس کے آگے جا کے فریاد کروں، آپ میرے رب ہیں، میں نے آپ سے ہی کرنی ہے. تو وہ رو رہا، تو وہ جا کے نا جب دیکھتا ہے کہ وہ ہو یہی بندہ ہے جس کی میں نے مدد کرنی، اتنی ساری وہ اشرفیاں نکال کے اس کے آگے رکھ دیتا ہے کہ یہ تم لے لو. تو وہ اشرفیاں دیکھ کے نا تو مسکرا کے پھر رونے لگ جاتا ہے اور اپنے رب کا شکر کرتا ہے، اے اللہ میں تیرا ہی شکر کرتا ہوں، اے اللہ میں تیرا ہی شکر کرتا ہوں. انہوں نے کہا، انہوں نے اس بندے کی طرف نہیں زیادہ توجہ دی، اس بندے نے جنید بغدادی کی طرف. پھر انہوں نے کہا کہ میں جنید بغدادی ہوں، اور اگر آپ کو کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے تو مجھے بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس ہستی کو چھوڑ کے میں آپ کو کیسے بتاؤں، میں نے اسی کو پکارا تھا تو اس نے آپ کو بھیجا تھا، میں پھر اسی کو پکاروں گا تو وہ پھر کسی کو بھیجے گا. مطلب یہ ہے کہ دیکھیں آج کے زمانے کے لحاظ سے اگر بات کریں کہ فون نمبر ایک آپ کو ایگزیکٹ مل گیا ہوگا، آپ نے کال ادھر ہی ملانی ہے اور ادھر ادھر نہیں ملانی کہ میں اس سے کہوں اس سے کہوں اس سے کہوں. اور اللہ سے جو کال ملانی ہے وہ کیا ہے، بیٹھ جائیں نماز پڑھ لیں، تہجد کی نماز پڑھیں. اس وقت اللہ کہتا میں آسمان دنیا پہ آیا ہوتا ہوں، مانگو جو مانگتی ہو میں دوں گا، تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو میں بخش دوں گا. اس وقت جو مانگنا ہے میرے سے مانگو، میں بیٹھا ہوں آسمان دنیا پہ آ گیا ہوں. مطلب یہ کہ ایک مثال ہے کہ میں تمہارے اتنے قریب آ گیا ہوں اور خود اٹھ کے آ گیا ہوں. تو ایسے لوگوں کی اللہ سنتا ہے کہ نہیں، یہ ہے وہ اصل. آپ بس یہ راستہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، یہ دنیا میں آپ راستہ اختیار کر لو کہ اپنے رب کی طرف ہو جاؤ اور کسی کو نہ پکارو، اس کا شریک کوئی نہ بناؤ. تو یہ میں بتا رہی تھی آپ کو کہ آیت نمبر اب دیکھیں 14 پہ غور کریں اب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جب انہوں نے دنیا جیسی گزاری نا، پھر جب مجرم دنیا گزار کے میرے پاس آئیں گے تو میں کیا کہوں گا، فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا. فذوقوا چکھو، اب ان سے کہا جائے گا چکھو، بما اس چیز کو، نسیتم جس کو تم بھول گئے تھے، اور کس چیز کو بھول گئے تھے، لقاء ملاقات کو، یومکم ھذا اس دن کی، یہ جو دن ہے نا اب کھڑے ہو تم، اب کہتے ہو کہ اب کہتے ہو اب سرنا سمینا، یہ اس دن کو اب تم نے دیکھ بھی لیا، اب تم نے سن بھی لیا، اب تم سمجھ بھی گئے. اس دن کی یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات کو تم بھول گئے تھے دنیا، تو اب چکھو مزہ. ہاں اس وقت دنیا میں تم مجھے پکارتے تو میں سن لیتا. اس وقت اللہ کہتا ہے کہ ایک انسان نے جتنے گناہ کیے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، میں بڑا ہی گناہ گار ہوں. اب جتنے اس نے گناہ کیے ہیں نا، وہ اگر لوگ نہیں جانتے نا تو اللہ نہیں جاننے دے گا کہ اس بندے نے گناہ کیے. آپ کو یاد ہے نا وہ قصہ موسیٰ علیہ السلام والا، موسیٰ علیہ السلام بارش کے لیے دعا کر رہے ہیں تو بارش ہی نہیں ہو رہی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ذرا پرسنلی اللہ سے گفتگو کی، لوگوں سے ہٹ کے، کہ اللہ کیوں نہیں ہو رہی بارش، میں کتنی دعا کر رہا ہوں، کتنی دیر ہو گئی ہے. تو موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تمہارے سارے اس ہجوم میں، جو کوئی لاکھ کا ہجوم ہے پتہ نہیں کتنا، اس میں ایک بندہ ہے جس نے کبھی میرا نام نہیں لیا، وہ کہتا ہے رب ہے ہی نہیں، اس کو نکال دو تو میں تمہاری دعا سن لوں گا. اب موسیٰ نے یہ اعلان کیا تو کوئی بھی نہ ہلے. اب وہ بندہ جس کا کہا، وہ رومال لے کے سر پہ وہ رونے لگا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، آج میری عزت رکھ لے، میرے قبیلے والے، میرے رشتہ دار والے سارے یہاں ہیں، مجھے آج رسوائی سے بچا دے، اور میں اب تیری ہی عبادت کروں گا، میں کبھی کسی دوسرے کا نام نہیں لوں گا. اور باقی زندگی میں اب اللہ کی طرف وہ آ گیا، رویا، آنسوؤں سے رو رہا ہے، اور بارش ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کوئی نکلا ہی نہیں اس ہجوم سے، اور آپ نے بارش کر دی، آپ تو کہہ رہے تھے کہ اس کو نکالو. موسیٰ نے کہا، اللہ نے کہا موسیٰ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ میں نے اسے معاف کر دی. اب موسیٰ کو نا ہر چیز میں، موسیٰ علیہ السلام کو نا ہر چیز میں تجسس ہوتا تھا، اپنے رب سے گفتگو جو کرتے تھے. نے کہا اللہ مجھے بتائیں وہ کون شخص ہے. اللہ نے کہا موسیٰ میں نے تو تب نہیں بتایا جب وہ گناہگار تھا،
اب تو وہ میرا پیارا بندہ ہے, اب میں کیوں اسے رسوا کروں. تو اس لیے اللہ نے کہا دیکھو اب کر لو, میں معاف کر دوں گا. ایک شخص تھا, وہ نا چلتے پھرتے ہر وقت کیا دعا کرتا تھا کہ سبحان اللہ, الحمدللہ, استغفر اللہ, الحمدللہ, استغفر اللہ. ایک شخص نے پوچھا تم ہر وقت یہ کیا کہتے رہتے ہو, مطلب کہ الحمدللہ, استغفر اللہ, تو کیا یہ تم کیوں کہتے رہتے ہو؟ انہوں نے کہا دیکھو میں ہر وقت یاد کرتا ہوں تو کوئی نہ کوئی نعمت مجھے ملتی ہی رہتی ہے رب کی, تو میں جب غور کرتا ہوں تو میں نعمتوں میں ہوں, اللہ کی نعمتوں میں ہوں ہر وقت, تو میں الحمدللہ. پھر جب میں اپنے اوپر غور کرتا ہوں تو میں تو گناہگار ہوں, تو میں استغفر اللہ. یہ دو باتیں میں نے اپنائی ہوئی ہیں. اللہ مجھے نعمتیں دے رہا ہے, میں استغفر اللہ کروں, میں گناہگار ہوں, مجھے اپنے گناہ نظر آتے ہیں اور اللہ کی نعمتیں نظر آتی ہیں, میں کیا کروں؟ اس وقت یہ چیزیں کر لو, آخرت میں پھر اللہ نے کہنا فذوقوا, چکھ لو اب یہ عذاب. اب کوئی نہیں میں نے سننا کہ تمہیں سمجھ آ گئی ہے, تمہاری آنکھیں کھل گئی ہیں, اب دنیا میں واپس بھیج دو, ہم دوبارہ سے نیک عمل کریں گے, یہ سب باتیں ہونی ہیں, لیکن میں نے نہیں ماننا. دیکھیں آپ یہ سوچیں کہ یہ وہ رب ہے, یہ وہ استاد ہے ہمارا جس نے اپنی کتاب کے سلیبس کے سوال ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیے. سارے سوال بتائے جا رہے ہیں, یہ آنا ہے, یہ آنا ہے. ایک بچے کو استاد کون ہے جو سارے سوال بتائے کہ یہ 20 کے 20 سوال کر لو, یہی آنے ہیں پیپر میں, تو وہ بچہ پھر بھی نہ کرے. اس بچے سے نالائق نہ کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں کہ جس کو بتا بھی دیا کہ یہ سوال آنے ہیں اور پورا سال تیاری کرنی ہے. بتائیں پورا سال تیاری کرنی ہے, پھر بھی نہیں وہ کر رہا. یہ وہ رب, وہ ہستی, وہ استاد ہے ہمارے, سمجھ لیں کہ جنہوں نے ہمارے آگے سلیبس یہ کھول دیا ہے کہ دیکھو تم ایسے کھڑے ہو گئے اور میں کہوں گا فذوقوا, چکھ لو اب عذاب. کیوں چکھ لو؟ بما نسیتم, کیونکہ تم بھول گئے تھے لقاء یومکم ھذا, اس دن کی ملاقات کو جو تم اب میرے پاس کھڑے ہو, میں نے یہ تمہیں کہنا ہے, پہلے ہی بتا دیا. بتائیں اور کیا چاہیے؟ اور پھر کہہ دیا دیکھو پھر میں پتہ کیا کہوں گا, سن لو, انا نسینکم, بے شک ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا. تم نے ہمیں بھلا دیا تھا نا دنیا میں, اب آگے پیچھے پھر رہے ہو, کوئی فائدہ نہیں. آج میں نے تمہیں بھلا دیا, انا نسینکم, آج میں نے تمہیں بھلا دیا. تو کیا کرو, وذوقوا عذاب الخلد, اب یہ عذاب جو ہے نا جو ہمیشگی کا ہے وہ چکھو. اب یہ ختم نہیں ہو سکتی بات. تو یہ بات چیت اس دن ہونی ہے. تو خدا کے لیے بندے کے پتر بن جاؤ اور زندگی ویسے گزار لو. کہہ دیا تمہیں, یہ بھی بتا دیا کہ موت کا فرشتہ پیچھے لگا ہوا ہے, تم پہ مقرر ہے, ہر وقت تمہارے دروازوں کے اندر آ کے چاتیاں مارتا ہے کہ میں نے ادھر آنا ہے جب میرے رب کا حکم ہونا ہے. تو میں یاد رکھوں, میں ایک سیکنڈ لیٹ نہیں ہونا اس وقت. تو یہ ساری باتیں اللہ نے بتا دی. تو اللہ کہے گا بس پھر میں کہوں گا وذوقوا عذاب خلدی, اب چکھو یہ عذاب ہمیشگی کا. کیوں چکھو؟ اس میں بھی میرا کوئی قصور نہیں ہے بھائی. پتا کیوں؟ بما کنتم تعملون, اس وجہ سے کہ جو تم عمل کرتے تھے. یہ نا ساری عملوں کی کہانی ہے. میں آپ کو بتاؤں, جو عمل جس طرح کے کرے گا اس طرح کا وہ اجر پالے گا, جو عمل جس طرح کا کرے گا. تو اب عمل کر لو اچھے, اب جمع کر لو اپنے وہ کام کر کر کے نمبر لینے ہیں. تو اب موقع ملا ہے, موت کے بعد کوئی موقع نہیں ملنا. اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو جو تم کرتے تھے نا, بما کنتم تعملون, جو تم عمل کرتے تھے اس وجہ سے تمہیں یہ عذاب ملا ہے. میں نے تمہیں کوئی ذاتی دشمنی نہیں کی, اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. اللہ کے یہ جو بندے ہیں نیک, ان کے بھی ساتھ اللہ کا کوئی نہیں ہے. اللہ جنت میں بھی جائیں گے تو وہ کہیں گے اس لیے جنت میں جا رہی ہو, یہ اگلی آیت آنی ہے کہ اپنے عملوں کی وجہ سے. اب دیکھیں اب اللہ کی یہ بات کم ہے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو اتنی سزا دے گا جتنے انہوں نے گندے عمل کیے ہیں, جنتیوں کے اجر بڑھا دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی نیکی کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نا ابھی بندہ سوچ رہی ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے لکھ لو ایک اجر. اسے سوچا تو ہے نا, چلو اچھا اس کو بھی پریکٹیکلی نہیں کیا, صرف ذہن میں نیکی آئی ہے, اللہ نے فرشتے سے کہا لکھ لو, اور وہ اجر لکھ لیا ہے. یہ نہیں کہ وہ نیکی نہیں کی تو وہ اجر مٹا دے نا, سوچ کے بھی آپ کی نا نمبر ملیں گے. تو اگر وہ کر گیا تو پھر تو اللہ کی مرضی ہے, جتنی بھی آپ کی نیت کے مطابق اجر بڑھاتا ہی جائے گا. لیکن اللہ نے کہا جو برائی سوچتا ہے نا کہ آج میں یہ کروں گا, آج میں فلاں جگہ چوری کر لوں گا, آج میں فلاں کو ماروں گا, آج میں فلاں کے ساتھ یہ کروں گا, لیکن اس نے کیا نہیں ہے, ابھی رک جاؤ, ابھی نہ لکھنا, ابھی رک جاؤ. کر لے گا تو اتنا ہی لکھنا جتنا اس نے گناہ کیا ہے, اس کے مطابق اس کو سزا ملے گی.